يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا والي. تو ہم نے مقاصد بعثت کی ہم نے جو بات کی ہے تو اس میں دو بڑے مقصد کے اوپر بات ہوئی ہے، دو بڑے مقاصد کے اوپر. ایک تو تزکیہ تھا، تزکیہ نفس بذریعہ تعلیم و کتاب و سنت، تعلیم کتاب و سنت. تزکیہ نفس جو ہے یا اصلاح نفس یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یہ رسولوں کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد رہی ہے، اور اس کے لیے جو ٹول تھا یا ہمارے دین میں جو ٹول ہے وہ کتاب و سنت، تعلیم. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تو دوسری چیز کیا ہے، وہ ہے ظلم کا خاتمہ، یا اس کو آپ ظلم کا خاتمہ کہہ لیں، نظام عادل کا قیام کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ دعوت و جہاد. تو اب یہ جو خاص طور پہ یہ بحث ہے ہمارے ہاں ظلم کے خاتمے کی یا نظام عدل کے قیام کی، اس کے حوالے سے جو میتھڈالوجیز ہیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں معروف، وہ تین ہیں تو خیر 5-7 ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بڑی بڑی ہیں وہ تین ہیں. ایک یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے اجتماعی تبدیلی لائی جائے یا سسٹم کو تبدیل کیا جائے. دوسرا کیا ہے کہ آپ بلٹ کے ذریعے سے، آپ عسکریت کے ذریعے سے کوئی تبدیلی لے کے آئیں. تیسرا جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، جو ہمارے استاذ بھی ہیں، تو انہوں نے جو منہج پیش کیا اس کو وہ احتجاجی سیاست کہتے تھے. اب وہ عسکریت نہیں، ملیٹنسی میں وہ شامل نہیں. تو ہم نے جو خروج کی بحث کی ہے وہ ساری عسکریت سے متعلق ہے. تو یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو خروج ہے، اس ذریعے سے تبدیلی لانا، یہ ویسے تو ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. اور ہماری جو تاریخ ہے، خاص طور پہ ہماری جو ہسٹری ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اس ذریعے سے تبدیلی نہیں آ سکتی. جو ماڈرن ہسٹری ہے، جو ہمارا ماضی بھی ہے. باقی یہ بات ہم نے البتہ کی ہے کہ ظلم کی بنیاد پہ قتال جو ہے، قتال کی جو علت ہے لڑائی کی، وہ ظلم ہے. تو ظلم کی بنیاد پہ آپ مسلمان سے بھی قتال کر سکتے ہیں، آپ غیر مسلم سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے. قتال کی بنیاد کفر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتے ہیں. قتال کی بنیاد ظلم. ظلم جہاں ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں اس ظلم کی اصلاح کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ مسلم سوسائٹیز میں ہو، چاہے وہ نان مسلم سوسائٹیز میں ہو. تو اسلامی ریاست کا ایک بڑا آبجیکٹو کیا ہے؟ وہ ظلم کو ختم کرنا ہے، اپنی ریاست میں بھی اور اپنی ریاست سے باہر بھی. اس کے لیے وہ جو منہج استعمال کرتی ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، دعوت کا ہے، اپنی ریاست کے اندر، اور اس سے باہر جو ہے وہ جہاد و قتال کا ہے. لیکن اس میں یہ بحث ہم نے کی ہے کہ جہاد اور قتال کے اندر مطلب یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اہلیت ہے کہ نہیں، اسٹیٹ کے اندر بھی اس کی اہلیت ہے کہ نہیں. اس کے بغیر جو ہے نا وہ حکمت نہیں رہے گی، وزڈم کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے. تو خاص طور پہ ابھی دین اسلام نے غالب ہونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے. خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی پیشین گوئیاں ہمیں ملتی ہیں،
اب آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ جو دین نے غالب ہونا ہے وہ پریڈکشنز تو پوری ہونی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی نہ کوئی سٹرکچر تو کام آئے گا نا، اور وہ سٹرکچر جو آپ کے کام آئیں گے وہ کون سے ہیں؟ وہ معاون سٹرکچرز کون سے ہیں جو اس وقت کام آئیں گے؟ وہ معاون سٹرکچر یہی ریاستیں ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ آج خروج کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان معاون سٹرکچرز کو گرا دینا جو اس نظام خلافت کے لیے ایک اینٹ ثابت ہوں گے اس خلافت کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کو کیا ساتھی نہیں چاہیے؟ مطلب قتال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ دیکھ لیں، اذهب انت وربک فقاتلا ان هؤلاء قاعدون ہیں، تو 40 سال تک بھٹکتے رہے بنی اسرائیل۔ جب بنی اسرائیل کو کہا آؤ جہاد کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کریں گے، آپ اور آپ کا رب جائیں جا کے لڑیں۔ تو حضرت موسیٰ لڑے ہیں اپنے رب کے ساتھ جا کے، کوئی جہاد کیے؟ کچھ بھی نہیں کیے۔ تو نبی بھی مطلب ظاہری بات ہے، نبی نے بھی اس دنیا میں اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو وہ اس کو بھی سٹرکچر چاہیے نا جو اس کے کام میں معاون ہو، اور وہ سٹرکچر پہلے سے موجود ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو سٹرکچرز ہیں ان سٹرکچرز کو گرانا یہ مطلب یہ درست نہیں ہے۔ یہ سٹرکچر جیسے بھی ہیں، مطلب آپ کہیں کہ جی یہ ہمارے حکمران بہت خراب ہیں، ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ان سٹرکچرز کے قائم رہنے سے دین کو بہت سپورٹ ملنے والی ہے، اور اس نیریٹو کو بھی بہت سپورٹ ملنے والی ہے جو نیریٹو مستقبل میں پورا ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ اس ایک پچھلی بات کا خلاصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے امام احمد بن حنبل نے امام مالک وغیرہ نے بے حد و حساب ظلم برداشت کرنے کے باوجود خروج کی طرف امام احمد بن حنبل زیادہ حق بجا لیتے کہ وہ خروج کی بات کرتے جو ان کے ساتھ بالکل ایسے ہی امام مالک کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہم سے زیادہ حق بجا لیتے کہ وہ ایسے ظالم و قرآن کے خلاف خروج کی بات۔ اصل میں دیکھیں ظلم بھی بہت ہوا ہے، مطلب حکومتوں نے ظلم بھی بہت کیا ہے، اس ظلم کے ریئیکشن میں پھر یہ ایکسٹریمزم پیدا ہوا ہے، یہ بات بالکل بجا ہے۔ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایکسٹریمسٹ خود سے پیدا، یہ بیسیکلی ریئیکشن ہے۔ مطلب آپ 2011 سے پہلے آپ کو کہیں نظر نہیں آتا یہ تکفیر، ایک دوسرے کو کافر بنانا، یہ وہ، اور 1991 سے پہلے آپ کو کہیں مطلب جہاد نظر نہیں آتا مسلم سوسائٹیز میں، کوئی کسی مسلم ممالک، اور آج آپ کا پورا مسلم ورلڈ میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ان لوگوں کی کامیابی ہے نا، جنگ وہ لڑ رہے ہیں، مطلب رشیا اور امریکہ لڑ رہے ہیں، لڑ کہاں رہے ہیں؟ سیریا میں لڑ رہے ہیں۔ نہ رشیا کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، نہ امریکہ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ کھنڈر کون بن رہا ہے؟ افغانستان بن رہا ہے۔ کھنڈر کون بن رہا ہے؟ عراق بن رہا ہے۔ کھنڈر کون بن رہا ہے؟ سیریا بن رہا ہے۔ کھنڈر کون بن رہا ہے؟ لیبیا بن رہا ہے۔ کھنڈر کون بن رہا ہے؟ یمن بن رہا ہے۔ پوری مسلم ورلڈ ہم نے تباہ کر لی نا۔ اب ہم دوسروں کو بلیم نہیں دے سکتے، انہوں نے بہت کچھ اپنا ختم کر کے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ 2 جنگیں عظیم، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کروڑوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، پھر انہیں عقل آئی ہے کہ ہم نے میدان جنگ نہیں بنا۔ بھائی اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو مطلب پہلے لڑنا تو سیکھ لو نا۔ کوئی لڑنا سیکھنا ہے تو امریکہ سے سیکھ لو، رشیا سے سیکھ لو، چائنا سے سیکھ لو۔ اور سپر پاورز لڑ رہی ہیں نا آپس میں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی حالت پیس میں ہے، امن میں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی لڑائی ایسی ہے کہ وہ ایک بندہ نہیں اپنا ضائع ہونے دیتے، ایک تیسری قوم کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بدقسمتی سے ہم ہیں۔ افغانستان میں یہی ہوا کہ ہم رشیا سے مل کے جہاد کرتے رہے، ٹھیک ہے ابھی ہم نہیں جا رہے اس کے شریعہ سٹیٹس میں، لیگل سٹیٹس میں، ہم ایک بات ہسٹوریکل اس میں بات، رشیا کے ساتھ مل کے لڑتے رہے، امریکہ کے ساتھ مل کے رشیا کے خلاف لڑتے رہے، رشیا چلا گیا۔ اب فائنلی ہو کیا رہا ہے؟ اب رشیا اپروچ کر رہا ہے طالبان کو، ٹھیک ہے یہی ہو رہا ہے اب اس وقت کہ امریکہ کے خلاف لڑیں، اور شروع میں وہ انکار کر رہے ہیں، 2-4 سال سے انکار کیے جا رہے ہیں، لیکن بالآخر ہونا یہی ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف لڑیں گے رشیا کے ساتھ مل کے، بس یہی ہوا۔ وہ اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں اور استعمال ہمیں کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد کا انکار نہیں ہے، جہاد ہمیں ضرور کرنا ہے، لیکن ایک جہاد ہوا ہے جو کتاب و سنت میں آیا ہے، اور ایک جہاد ہوا ہے جو ہمارے مجاہدین کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے نا کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا یہ غلط کر رہے ہیں، مطلب اس پہ بحث ہونی چاہیے، اوپنلی ہونی چاہیے۔ اس جہاد کو وہ تقدس حاصل نہیں ہے جو کتاب و سنت کے جہاد کو ہے،
ٹھیک ہے، مطلب ان میں تو غلطی کا امکان ہے نا، پاسبلٹی ہے. اسلام اور مسلمان میں جو فرق ہے وہی جہاد اور مجاہد میں فرق ہے. جہادی تحریکوں کو کرٹیسائز کرنا بہت ضروری ہے، یہ جہاد کے لیے بہت ضروری ہے. ان جہادی تحریکوں کو صحیح راستے پہ آگے ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ تو یہ سب کچھ ختم کرنے کے مطلب. ایسی صورت پیدا ہو چکی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن میں انی شاہد ہوں کہ ایک جگہ بیٹھ کر کوئی جہادی تنظیم ڈسکس ہو رہی ہے، کسی عالم نے کوئی تنقید کی ہے تو اس عالم کے بارے میں وہ یہ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ آج کے دور کا رئیس المنافقین ہے، عبداللہ بن ابی ہے جناب کا. نہیں، یہ بات تو ہے، یہ تو سب کچھ ہوگا، یہ بہرحال سب کچھ ہوگا. اور جس مطلب کہنے کا مقصد یہ، اگر آپ ایک جملے میں بیان کریں تو بہت سطحی ذہن، بہت چھوٹے لیول کا ذہن جو ہے اس نے جہاد کرنا شروع کر دیا. بس یہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے. یہ کتاب میں ظلم کی جو بات سمجھ آتی ہے، کفر سے مراد شرک کی بات ہے یا کفر سے مراد آپ یہاں پہ کیا لے رہے ہیں؟ کیونکہ شرک میں تو آپ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، کفر سے مراد شرک بھی ہے. دیکھیں اس میں تو آپ شرک بھی جو ہے وہ قتال کی علت نہیں ہے، نہ کفر ہے، ٹھیک ہے، قتال کی علت ظلم ہے. اب ہم نے ایک بات کی ہے کہ ظلم دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ظلم وہ ہے جو انفرادی ہے اور ایک وہ ہے جو اجتماعی ہے. انفرادی ظلم پہ قتال نہیں ہے، اجتماعی پہ، ٹھیک ہے. ایک فرد انڈیویجولی کافر ہے، مشرک ہے، وہ ظالم ہے، وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرتے رہو. لیکن اگر وہ کہیں کفر یا شرک کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اجتماعی نظام بن جاتا ہے، کفر کا، شرک کا. اب وہ ظلم متعدی ہو گیا، سوسائٹی میں پھیل گیا، اب اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. جی اللہ تعالیٰ جو ہے کفر کو برداشت کرتے ہیں، کفر کے نظام کو برداشت کرتے ہیں. ہاں، ایسے پھر نظام کے خلاف جو ہے وہی کفریہ نظام بیسیکلی استحصالی نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے، ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ دیکھیے ووٹنگ سسٹم جو ہے بہرحال حرام نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے تھے اور علماء بھی یہی کہتے ہیں، علماء میں سے کوئی اس کو حرام نہیں کہتا. ٹھیک ہے، مطلب یہ سطحی تنقید ہے کہ جی جمہوریت جو ہے نا وہ کفر ہے. جمہوریت ضرور کفر ہے، لیکن جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے وہ ملغوب ہے، وہ نہیں ہے جو ویسٹ میں ہے. تو اس لیے اس کو بعینی ہی یہاں پہ لاگو کر دینا اور اس بنیاد پہ کہہ دینا کہ جی یہاں یہ سارا کفر ہو رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. مطلب دیوبند والے بھی اس کو جائز کہتے ہیں، اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں، بریلوی تو خیر بہرحال وہ تو ویسے ہی بولے بالے سے ہیں، ان کو مطلب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا. تحریکوں میں بھی جو معروف تحریکیں ہیں وہ نہیں کہتی. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس سے واقعتاً کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں. یہ بات ڈیبیٹ ہے، اس طریقے سے کوئی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی. وہ تو دوسرے پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، ایجیٹیشن کے، اس پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے جی دیکھیں ایجیٹیشن ضروری نہیں ہر جگہ کامیاب ہو، کہیں پہ ناکام بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پاسبلٹی تو ہے. دیکھیں جو ظلم ہے وہ سب کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جتنی بھی ہمارے ہاں مسلم سٹیٹس ہیں ان میں بہرحال ظلم و ستم نظر آتا ہے، سب کو نظر آتا ہے، کہیں تھوڑا ہے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ شریعت اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی، یہ بھی سب کو نظر آتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ود ان مسلم اسٹیٹ، ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے اسٹرگل کرنی ہے کہ کوئی عادلانہ نظام قائم ہو جائے یا جو ظلم ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے پھر رستے دو ہی ہیں، تیسرا نہیں. عسکریت کا رستہ نہیں ہے، مطلب جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، باقی ظاہری بات ہے مارکیٹ میں اور بھی لوگ اپنا اپنا منجن بیچ رہے ہیں، ساروں نے دکان سجائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو ہے، جو کسی کو قائل کر لے آپ کو کیا کہہ سکتا ہے. ٹھیک، تو یہی ہے بہرحال.
چلیں آگے چلتے ہیں. چلیے پیج نمبر کیا تھا؟ جی 114 پہ ہم آ چکے ہیں. ایمان اور اخلاق، بلیف اور ایتھکس. تو یہ پہلا جملہ یہ تو ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ہے، بہرحال اچھا لگا تو میں نے یہاں پہ کوٹ کر دیا کہ ایمان دلیل بھی ہے اور مدلول بھی. مدلول سمجھتے ہیں نا، دلیل تو ہو گیا نا آرگومنٹ، تو جس چیز کی دلیل دی جائے وہ مدلول ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ خود ایمان ہے اس کی دلیل. یہ 1 نمبر حواشی میں آپ دیکھیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. قرآن مجید ایمان کو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ نور سے. روشنی کی آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، مطلب کسی کو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روشنی موجود ہے، روشنی خود اپنی دلیل ہے. تو ایمان جو ہے وہ خود سے اپنی دلیل ہے. اسی طرح وہ جو آخر میں آئے تھے اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات، ٹھیک ہے. بیسیکلی دیکھیں نا، اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایمان ایک فیلنگ ہے نا، آپ کی انر فیلنگ ہے. ایمان کا تعلق قلب سے ہے نا، زبان سے بھی ہے عمل سے بھی ہے، لیکن بیسیکلی تعلق کیا ہے؟ قلب سے. اب قلب کی ایک کیفیت ہے، اب قلب میں بہت ساری ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، احساسات ہیں. اب آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے یا مطلب میرے اوپر آ رہا ہے یا اپنے کسی دوست کے اوپر آ رہا ہے، تو اب آپ کو تو پتہ ہے کہ آ رہا ہے، ٹھیک، لیکن مجھے نہیں پتہ، کیونکہ آپ اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یا آپ کو اگر کسی سے مطلب محبت محسوس ہو رہی ہے، کسی پہ پیار آ رہا ہے، تو یہ آپ کے اندر کی ایک فیلنگ ہے، آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں. کسی سے نفرت ہے، یہ آپ کے اندر کی فیلنگ ہے، آپ اس کے بارے میں اتنے یقینی ہیں آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسرے کو تو ایمان بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر جو ہے وہ لیمو اپنی زبان کے اوپر رکھیں گے تو اس کا ذائقہ محسوس کریں گے نا، ایک ٹیسٹ ہے نا اس کا، ترشی محسوس کریں گے. لیکن دوسرے کو آپ وہ محسوس نہیں نہ کروا سکتے جب تک اس کو وہ ایکسپیرینس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے یہ ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہے، اس کو مذہبی واردات بھی کہہ لیں. تو یہ ایک انر فیلنگ، جس کو وہ فیلنگ ہو جاتی ہے تو اسے لگ پتہ جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں ایمان ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے. اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے کوئی اس کو قائل کرے کہ بھائی ایمان ہے، اس کے اندر کی ایک روشنی ہے. تو اسلام دین فطرت ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں. اگر کسی انسان کو نیوٹرل ماحول دیا جائے تو وہ اسلام کی طرف ہی آئے گا. ایمان محض اندھے یقین کا نام نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے. یہ بات ابھی ہم نے جو کی ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، ایک ایکسپیرینس. یہ ایکسپیریمنٹ غلطی سے آ گیا، ایکسپیریمنٹ تو وہ سائنس میں ہوتا ہے، ہاں سوشل سائنسز میں تجربہ سے مراد ایکسپیرینس ہوتا ہے. مخلوق کافر اور مومن میں تقسیم ہے، کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. یہ نیچے جو آیت ہے والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، خالق کی نظر میں کافر اور مومن برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو اللہ نے خود بیان کر دیا نا. یہ 1 نمبر ریفرنس میں نیچے دیکھیں دوسری آیت جو ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، تو اندھا اور دیکھنے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی نظر میں کافر اندھا ہے، نابینا ہے.
اور مومن جو ہے وہ بصیرت والا ہے. دونوں برابر نہیں ہے, دونوں کا سٹیٹس برابر نہیں ہے خدا کی نظر میں. پچھلا جو جملہ ہے کہ ایمان محض اندھے یقین کا نام نہیں ہے, جی جو پچھلا جو جملہ ہے ایمان محض اندھے یقین کا نام نہیں ہے, جی جی ایمان بالغیب کی پھر کیا تعریف کریں؟ نہیں, ایک ہے بالغیب. بالغیب تو کہتے ہیں ان سین پہ ایمان لانا, یعنی جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اندھا یقین اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو, آپ کے پاس جس کی کوئی شہادت نہ ہو, کوئی وٹنس نہ ہو, اس کو اندھا یقین کہتے ہیں. تو یہ بلائنڈ ہی ہے. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا علی بصیرت انا ومن اتبعنی, مطلب یہ پوری بصیرت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, بصیرت مطلب بصارت سے ہے نا, تو دیکھتے بھالتے ہوئے. مطلب یہ کون نہیں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں, اس کو غور و فکر کر سکتے ہیں. عام جو آدمی ہے جس کو ان چیزوں سے کوئی بالکل ٹچ نہیں ہے, وہ بصیرت کے ساتھ کیسے ایمان اس کو حاصل کرتا ہے؟ اس کو تو یہ ہے کہ بس اللہ کے نبی کی طرف سے بات ہمیں پہنچی ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بصیرت کا معنی ہم عقلی معنی لے لیتے ہیں کہ ایک آدمی بہت ذہین ہے, اسے کوئی عقلی طور پہ جو ہے وہ لاجیکلی منطقی وہ طور پہ جو ہے وہ خدا کے بارے میں کوئی اس کے پاس دلائل ہیں, یہ اس طرح سے. تو بصیرت جو ہے وہ ایک یا فراست جسے ہم کہتے ہیں, وہ ایک عام سادہ دیہاتی آدمی کے اندر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جسے ہم سمجھداری کہتے ہیں, اس کے ایک بدو کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اس معنی میں ہم لے رہے ہیں. اللہ کی نظر میں کافر بدترین انسان اور مومن بہترین انسان ہے. ٹھیک ہے اس کی مخلوق. تو یہ 2 نمبر حاشیے میں کیا ہے, وہ جو سورہ بینہ ہے نا, کہ کفار کو کیا کہا, اولئک هم شر البریہ, بدترین مخلوق ہے. اور مومن کو کیا کہا, اولئک هم بہترین مخلوق ہے. کافر حربی کا حکم, کافر حربی یعنی جو جنگی ہے, جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے, اس کا حکم کیا ہے, قتل ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ تو اگر یہ ہمارے دین کا نیریٹو نہ بھی ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں, انڈیا سے آپ کی جنگ لگتی تو آپ کیا کرتے ہیں, مطلب سب بھی یہی کام کرتے ہیں نا. دنیا میں جتنی اسٹیٹس ہیں, سب اسٹیٹس کے پاس مطلب اپنی آرمی بھی ہے, نیوی بھی ہے, ایئر فورس بھی ہے, سب کا اپنا ڈیفنس سسٹم بھی ہے, سب بھی اپنا دفاع چاہتے ہیں. کوئی بھی بندہ تو جو آپ کے گھر پہ ٹینک چڑھا کے لے آئے گا, آپ اس کو بریانی تو تھوڑا پیش کریں گے وہاں کے, پہلے بریانی کھا لو پھر ٹینک چڑھا دینا ہے. تو کافر حربی کا حکم قتل, مطلب لاجیکل ہے, بہت لاجیکل ہے. جو آپ سے لڑائی کے لیے آئے گا آپ اس سے لڑائی کریں گے. اور ذمہ کا حکم کیا ہے, جزیہ. ٹھیک ہے, مستامن کا امن یعنی جو امن طلب کرے اس کو امن دے دو. اور معاہد کا صلح, جو معاہدہ کر لے. یہ بھی نہیں ہے کہ اسلامی ریاست ہر وقت ہر حالت میں کوئی حالت جنگ میں رہے گی, یہ ممکن نہیں ہے بھائی. تو ہمارے ہاں عام طور پہ فقہا نے 2 اصطلاحات استعمال کی ہیں, لیکن امام شافعی نے ایک تیسری اصطلاح بھی استعمال کی. اور 2 اصطلاح جو ہے وہ کیا ہے کہ دار الحرب ہے یا دار الاسلام ہے. عام طور پہ یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں. لیکن یہ کہ امام شافعی نے ایک تیسری اصطلاح کا بھی, کہ ایک ہے دار العہد, دار الحرب یعنی وہ غیر مسلم اسٹیٹس جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں. دار الاسلام تو آپ کا اپنا ہو گیا نا. تو امام شافعی نے کہا کہ نہیں, دار العہد بھی ہے, یعنی کچھ ایسی نان مسلم اسٹیٹس ہیں جن سے آپ معاہدے کی حالت میں ہو سکتے ہیں. آپ کا معاہدہ ہم جنگ نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا نا میثاق مدینہ میں, آپ بھی پرامن رہیں ہم بھی پرامن رہیں گے. بات یہی ہے جب آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, مطلب شرارتیں تو نہیں نہ کریں گے. ہاں یہی, پھر انسان اگر شرارت کرے گا تو مار ہی کھائے گا. اب اگر سکت نہیں ہے انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کی تو مطلب نہیں شرارت کرنی چاہیے. اب شرارت سے مراد گارگل نہ دے دیجیے گا. اور معاہد کا صلح ہے. ٹھیک ہے, یہ 6 نمبر میں یہ آخری آیت ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اگر وہ صلح کرنے کے لیے جھکتے ہیں تو تم بھی کیا کرو,
صلح کر لو ان سے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، صحیح بخاری کی روایت ہے. مطلب جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، قتل و غارت بہت بڑے پیمانے پہ فساد برپا ہوتا ہے نا. جنگ سے پہلے جنگ کے بارے میں سوچنا بہت فینٹیسی ہے. جب حالت جنگ میں ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان بھی سارا باہر آ جاتا ہے. وہ قرآن نے خود کہا نا، مطلب غزوہ خندق کے موقع پہ وہ سارے جو خواہشات کرتے تھے کہ جی ہم نے لڑنا ہے لڑنا ہے لڑنا ہے، تو اب دیکھو کہاں حلق میں آ رہی ہے تمہارا ایمان جو ہے آ کے اٹک گیا، پھنس گیا. تو یہ نہیں، اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. تو دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. ہاں اگر واسطہ پڑ جائے پھر اب بھاگو نہیں، پھر اب ڈٹ جاؤ. اگر مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر بھاگنا، یہ ایٹیچیوڈ تھی. وہ اس لڑنے سے مراد، وہ پیچھے روایت آئی ہے، اس لڑنے سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی کوئی گروہ لڑتا رہے گا، یہ مراد نہیں. اور پھر جو محدثین ہیں وہ اس لڑائی سے مراد کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہم لوگ ہیں، علماء کی جماعت ہے. اس لڑائی سے مراد انٹلیکچوئل وار ہے. یہ امام بخاری نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا، علی بن مدینی نے کہا. تو کیونکہ کچھ روایات میں الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد وہ جنگ نہیں. لیکن بہرحال اگر اس سے مراد جنگ بھی لے لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ ہر لمحے یہ امت لڑتی رہے گی یا حالت جنگ میں رہے گی، یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہر حال میں حالت جنگ میں رہے، مطلب معاہدے کر کے رہے. جاتے ہی یہود کے ساتھ معاہدہ کر لیا. مطلب ہم سیرت کو اگر مطلب تھوڑا سا اسٹڈی کر لینا، کس حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جاتے ہی یہود کے ساتھ معاہدہ کر لیا. آج آپ بات تو کریں اسرائیل سے معاہدہ کرنے کی. ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ایسی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ جیسے بندے بھی جو ہے نا وہ ریسائکل کر رہے ہیں. اب وہ تو صلح حدیبیہ پہ کیا تھا، میثاق مدینہ پہ. میثاق مدینہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا نا، یہود کے ساتھ معاہدہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا. پھر جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ، بدترین دشمنوں کے ساتھ کر لیا. ٹھیک، تو یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہر وقت حالت جنگ میں رہنے سے جو ہے وہ کامیابی نہیں ملتی. قومیں جو ہے وہ مطلب اس طرح سے نہیں لڑتی جس طرح سے ہم لڑ رہے ہیں. مطلب ہمیں لڑنا نہیں آتا، صحیح بات یہی ہے. جس دن ہم نے لڑنا سیکھ لیا اس دن ہمیں مطلب لڑنا چاہیے. ابھی ہمیں لڑنے کے لیے شاید ہمیں اتنی قربانیاں دینی پڑیں جتنا یورپ نے دی ہیں. 2 جنگیں عظیم ہوئی ہیں اور انہوں نے پورے یورپ کو ایک مرتبہ کھنڈر بنایا ہے. پھر جا کے انہیں پتہ چلا ہے کہ لڑا کیسے جاتا ہے. تو اب وہ لڑ رہے ہیں. بہرحال پچھلے 70 سال سے امریکہ بھی لڑ رہا ہے، رشیا بھی لڑ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے، کبھی ویتنام میں لڑ رہے ہیں. یہی ہوا نا، ویتنام میں لڑائی لڑی ہے نا، پھر افغانستان میں لڑے ہیں، اب سیریا میں لڑ رہے ہیں. اپنی سرزمین نہیں استعمال کی. مومن کے لیے کافر سے تعلق ولایت حرام ہے. تعلق ولایت قلبی تعلق، دلی تعلق. تو مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کافر سے قلبی تعلق رکھے. جبکہ تقیہ کہتے ہیں کہ کافر کے ظلم سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ اچھا بیہیو کر لے. سیاسی جی منافقت کہہ لیں، چلیں منافقت بھی کر لے تو اچھا ہے. تو تقیہ یہ اس کا ذکر ہے نا، یہ آگے جو آیت ہے الا ان تتقوا منهم تقا. ٹھیک ہے. انصاف، حسن سلوک اور معاملہ، یہ 3 چیزیں کافر کے ساتھ. انصاف کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ جائز ہے. قلبی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تقیہ کرنا، انصاف کرنا، حسن سلوک کرنا، معاملات جائز ہیں. تو انصاف کا ذکر کہاں پہ آیا؟ یہ جو وہ آیت ہے نا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوا. اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جو کافر تم سے لڑائی نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کر لو یا ان کے ساتھ انصاف کرو.
اور معاملہ کا حکم کہاں پہ ہے؟ جیسے جہاں اہل کتاب میں اجازت دی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح، ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، تو معاملات بھی جائز ہیں۔ اسلامی ریاست میں مومن اور کافر کے حقوق برابر نہیں، ٹھیک ہے، اب اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ابھی اگر آپ یہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، ہمارے یہاں ہوا یہ ہے نا کہ جو یہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے، مطلب یہ جو ٹی ٹی پی اور داعش وائش وغیرہ، ان کی بہت ساری غلطیاں تھیں، بہرحال فکر ویسی فکر بھی غلط ہے، لیکن ان غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی تھی کہ ابھی طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اور ابھی سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ریاست میں مومن اور کافر جو ہے وہ اس کے حقوق برابر نہیں ہوں گے۔ جب آپ فل پاور میں ہوتے ہیں تو عملاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ امریکہ میں اگر ہیں تو امریکہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ یہاں پہ برابر نہیں ہے، وہ کیوں کہیں بھائی، بائی ڈیفالٹ ایسا ہی ہے، مسلمان وہاں پہ اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ یورپ میں بھی یہی معاملہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ برابری کے لیول پہ سلوک نہیں کیا جاتا، تو جو قوم بھی پاور میں ہوتی ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ ہاں سعودی عرب میں بہت زیادہ ہے، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب وہاں تو یہ معروف ہے کہ وہ امریکنز جو ہیں وہ ان کی نیشنلٹی نمبر 1 ہے، سعودیز کی دوسری ہے، پھر نان سعودیز جو عرب ہیں ان کی تیسری ہے، پھر چوتھے نمبر پہ آپ کے یہ بنگالی اور پاکستانی آ جاتے ہیں۔ گریڈ 4 کے آفیسر۔ تو اسلامی ریاست میں مومن اور کافر کے حقوق برابر نہیں۔ اچھا، اس میں یہ ایک ٹیکسٹ ہے 118، پیج نمبر 118 کے، انہیں شروط عمریہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ بات اب مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہی بات کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو ہم یہاں چونکہ تدریس میں ہے نا، پڑھنے کے مراحل میں ہیں، مطلب یہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں یہاں حقوق نہیں ملیں گے پاکستان میں، ہیں تمہارے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے ہیں، مطلب حیثیت ہی ہماری کیا ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو حیثیت کے ساتھ ہیں۔ سر یہ بات کہنا کہ وہ اور دور کے لیے کہ ہم دور بدل گیا ہے، اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کو برابر سمجھے حقوق میں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہوتا تو یورپ ایسا کرتا نہیں، یہی ہے، زبانی طور پہ یہی بات ہے، زبانی طور پہ سٹیٹمنٹ یہی ہے، عملاً ایسا بالکل نہیں۔ وہی مثال ہم نے دی، چھوٹی چھوٹی مثال، کسی بھی آپ اس میں فیلڈ میں لے لیں، وہی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو ڈبے کا دودھ وہاں پہ جو آپ کو ملتا ہے امریکہ میں یا کینیڈا میں یا برطانیہ میں، وہی دودھ جب یہاں پہ بکتا ہے تو ذرا لیبارٹری انالیسس کر لیں کہ کیا فرق ہے اس میں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو انہوں نے قانون کے لحاظ سے چلو لکھنے کے ٹیکس میں برابر کر دیا، تو آپ بھی چلو کم سے کم ٹیکس میں کر دیں، تو وہ ہوگا تو پھر وہ ہونا تو وہی ہے کہ وہ لوگ معلوم ہو گیا۔ نہیں، ہم وہ بات تو کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ آپ یہ بیانیہ ان کے سامنے بیان نہ کریں۔ ان کے سامنے کیا رکھیں گے، برابر ہے؟ نہیں، ہم یہ بھی نہیں رکھیں گے، یہ بھی نہیں، اصل نہیں، یہاں پہ ڈاؤٹ ہے، ہم یہ بھی نہیں رکھیں گے ان کے سامنے کہ یہ برابر ہوں گے، سیدھی سی بات ہے، ہم ہاں وہی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا نا فرعون نے کہ باپ دادا ہمارے کدھر ہیں، تو اس کو تو امید تھی کہ کہیں گے کہ جہنم میں ہیں، تو سارے کہیں گے اس کو قتل کرو، تو حضرت موسیٰ نے کہا فما بال القرون قال علم عند ربی، اللہ میاں کو پتہ ہے کہاں ہے، مجھے کیا پتہ، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میں نے تجھے سمجھانا ہے بس۔ اس میں یہ کوشچن ایک یہ ہے کہ کون سے حقوق نہیں برابر ہوں گے، کیونکہ اگر عدل و انصاف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر مسلمان بھی چوری کرے گا یا کوئی گناہ کرے گا اس کو بھی کوئی سزا ملے گی، اور کافر کو جو مشرک ہو کافر ہے اس کو بھی کوئی سزا ملے گی، کون سے ایسے حقوق ہیں اس پہ؟ آپ نے بہت زبردست زمانہ گزارا ہے، ابھی یہ ٹیکسٹ جو ہم پڑھنے لگے ہیں نا، اب یقین مارے آپ پڑھ کے حیران رہ جائیں گے کہ مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی۔
یہ شروط عمریہ کہتے ہیں ان کو. یہ 118 پیج پہ. تو یہ 118 پیج پہ ہے. شروع میں 4-5 لائنیں چھوڑ دیں تو آگے ہے. کاتب اہل الجزیرۃ الی عبد الرحمن ابن غنم. اہل جزیرہ، جزیرہ کے جو لوگ تھے، جو اہل کتاب تھے، اس جزیرے کو جس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، تو انہوں نے وہ جو مسلمان لشکر تھا اس کے جو سپہ سالار تھے ان کو خط لکھا. انا حین قدمت بلادنا طلبنا الیک الامان لانفسنا واہل ملتنا، کہ آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں امان دے دیں اور ہمارے دین والوں کو بھی. الا انا شرطنا لک علی انفسنا، اور ہم کچھ، اگر آپ مسلمان ہمیں امان دے دیتے ہیں ہمیں فتح کرنے کے بعد، تو ہم کچھ شرطیں اپنے لیے خود طے کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے آپ کے لیے. اور وہ شرطیں کیا تھیں؟ اللہ نحدث فی مدینتنا کنیستن، کوئی نیا گرجا نہیں بنائیں گے ہم اپنے شہر میں جس کو آپ نے فتح کر لیا، ہم کوئی نیا گرجا نہیں بنائیں گے، جو بنا ہوا ہے بس وہی. ولا فیہا حولہا دیرن ولا قلابہ ولا صومۃ راہب، مطلب یہ ساری ان کی وہی دیر، صومہ، خانقاہیں وہ نہیں بنائیں گے. ولا نجدد ما خرب من کنائسنا، اگر کوئی خراب ہو گیا ہے، مطلب کسی گرجے کو مینٹیننس کی ضرورت ہے تو اس کو بھی صحیح نہیں کریں گے. ولا ما کان منها فی خطۃ المسلمین، اچھا کوئی ہمارا گرجا، ہماری عمارت مسلمانوں کی عمارت سے مشابہ نہیں ہوگی، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کمی ہیں. وَأَلَّا نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہمارے کسی بھی گرجے سے مسلمانوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جب چاہیں آ جائیں. اَن يَنزِلُوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات میں آئیں دن میں آئیں، کسی مسلمان کو ہم روکیں گے نہیں. وَأَن نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَةِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ہم اپنے گرجوں کے دروازے کھول کے رکھیں گے مسافروں کے لیے بھی، جو بھی سارے ہوں گے. وَلَا نُؤْوِي فِيهَا وَلَا فِي مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا، نہ اپنے گھر میں کوئی جاسوس کو داخل ہونے دیں گے، نہ اپنے گرجے میں جو مسلمانوں کا جاسوس ہو. وَأَلَّا نَكْتُمْ أَمْرَهَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے. وَأَلَّا نَضْرِبَ نَوَاقِيسَنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا فِي جَوْفِ كَنَائِسِنَا، اور ہم کوئی ناقوس بھی نہیں بجائیں گے، وہ جو ناقوس بجاتے ہیں عبادت کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں کریں گے. وَلَا نُظْهِرَ عَلَيْهَا صَلِيبَنَا، اپنے کسی گرجے پہ ہم اپنی صلیب بھی نہیں کھڑی کریں گے، گرجے کے اندر ہی ہوگی. وَلَا نَرْفَعُ أَصْوَاتَنَا فِي الصَّلَاةِ، اپنی نماز کے وقت آواز بھی بلند نہیں کریں گے. وَلَا الْقِرَاءَ، اور نہ ہی قرات کو. فِي كَنَائِسِنَا، یعنی کنیسہ کے اندر بھی بلند نہیں کریں گے. فِيمَا يَحْضُرُ الْمُسْلِمُونَ، اگر اس میں مسلمان کہیں آ جاتے ہیں درمیان میں، تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. وَأَلَّا نُخْرِجْ صَلِيبَنَا وَلَا كِتَابَنَا فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے بازار میں نہ تو صلیب لے کے جائیں گے نہ اپنی کتاب لے کے جائیں گے. وَأَلَّا نَخْرُجْ بَعُوثًا، وہ اور ہم باؤس بھی نہیں نکالیں گے وہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. وَلَا شَانِينَ، اور اپنی جو لالٹین ہیں، وہ جو کیا کہہ رہے ہیں، بتیاں آپ کہہ رہے ہیں، چراغ جو ہے وہ لے کے جو نکلتے ہیں، وہ بھی ہم نہیں نکلیں گے. وَلَا نَرْفَعُ أَصْوَاتَنَا مَعَ مَوْتَانَا، اپنے مردوں کے اوپر ہم آواز بھی بلند نہیں کریں گے کیونکہ ان کے دین میں ممنوع ہے. وَلَا نُظْهِرَ النِّيرَانَ مَعَهُمْ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی طرح ہم آگ لے کے نہیں نکلیں گے اپنے ساتھ مسلمانوں کے بازار میں. وَلَا نُجَاوِرُهُمْ بِالْخَنَازِيرِ وَلَا نَبِيَ الْخَمْرِ، ہم شراب کی خرید و فروخت نہیں کریں گے، مسلمانوں کے جو ہے وہ پڑوس میں کوئی خنزیر نہیں باندھیں گے. وَلَا نُظْهِرْ شِرْكَنَا، اور کھلم کھلا شرک نہیں کریں گے باہر. وَلَا نُرَغِبْ فِي دِينِنَا، کسی کو ہم اپنے دین کی دعوت نہیں دیں گے. وَلَا نَدْعُو إِلَيْهِ أَحَدًا وَلَا نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، وہ جو مسلمانوں کا کبھی غلام رہا ہے اس کو بھی ہم کبھی اپنی، اس سے بھی ہم کبھی اپنی خدمت نہیں لیں گے. وَأَلَّا نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَقْرِبَائِنَا إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ، اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے گا ہم اس کو نہیں روکیں گے.
وَأَن نَلْتَزِمَ زِيَّنَا حَيْثُ مَا كُنَّا، اور ہم اپنا لباس پہنیں گے، مسلمانوں والا لباس بھی نہیں پہنیں گے. وَأَلَّا لَا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لُبْسِ قَلَنْسُوَ وَلَا إِمَامَ، مسلمانوں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے کہ مسلمانوں جیسا امامہ باندھیں، ان جیسی ٹوپی پہنیں. ولا تعلیق ولا فرق شعر، نہ یہ کہ ان جیسی کوئی مطلب وہ تلوار لٹکائیں یا کوئی اور چیز لٹکائیں، اور نہ یہ کہ ان جیسا ہیئر سٹائل بنائیں. ولا فی مراکبہم، نہ یہ کہ ان جیسی کوئی سواریاں اختیار کریں. ولا نتکلم بکلامہم، نہ یہ کہ ان جیسا کوئی انداز گفتگو اختیار کریں. ولا نتکنى بکنام، اور نہ ان جیسی کوئی کنیت رکھیں گے. وَأَن نَجُزَّ مَقَادِمَ رُؤُوسِنَا، اور ہم اپنے سر کی جو آگے کے بال ہیں وہ مون دیں گے نشانی کے طور پہ کہ یہ ذمی ہے. وَلَا نَفْرِقْ نَوَاسِينَا، اور درمیان سے مانگ نہیں نکالیں گے، وہ مسلمان درمیان سے مانگ نکالتے تھے. وَنَشُدُّ الزَّنَارِيرَ عَلَىٰ أَوْسَاطِنَا، وہی جو ان کے آلات وغیرہ ہیں. وَلَا نَنْكُشْ خَوَاتِمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ، مطلب اپنی جو انگوٹھیاں ہیں وہ عربی میں، وہ ہم ان کے اوپر نقش و نگار نہیں کریں گے. ولا نرکب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلب السيوف وان نوقر المسلمين في مجالسهم، مطلب تلواریں نہیں لٹکائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کی عزت کریں گے ان کی مجلسوں میں. ونرشد الطریق، ان کے رستے ہم صاف کریں گے. ونقوم لهم عن المجالس اذا ارادوا المجالس، اور اگر کسی مجلس میں مسلمان آ جائیں تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ تم بیٹھو. ولا نطلع علیہم فی منازلہم، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم ان کی گھروں میں جھانکیں گے نہیں. ولا نعلم اولادنا القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے. ولا یشارک احدنا مسلما فی تجارت الا ان یکون الی المسلم من التجارہ، مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان سے تجارت بھی نہیں کریں گے. وان نضیف کل مسلم عابر سبیل ثلاثۃ ایام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کی 3 دن تک مہمان نوازی کریں جو یہاں سے گزرے گا. وَنُطْعِمُهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَجِدُ، اور اس کو اوسط درجے کا کھانا کھلائیں گے، یہ بھی نہیں کہ کوئی ہو. زمنا لك ذلك على انفسنا وذريتنا وازواجنا ومساكننا، مطلب وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں یہ ان شرائط کے اوپر پھر آپ ہماری حفاظت کریں گے، ہماری اولاد کی، ہماری بیویوں کی، سارا کچھ یہ وہ. اچھا وہ اب آگے جو اب اگلے صفحے پہ آ جائیں. فکاتب بذلك عبد الرحمن بن غنم الى عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن غنم انہوں نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ جی یہ ان شرائط پہ صلح کر لیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ان امضی لهم ما سالوا، ہاں یہ شرائط پہ صلح کر لو. والحق فیہ حرفین، 2 شرطیں میری طرف سے اور بھی لگاؤ. وہ کیا ہیں؟ اللہ یشترو من سبایانا شیئا، ہمارے بچوں سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ نہ ہو کہ ہمارے بچوں سے کوئی چیز سستی خرید لیں. تو یہ ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلا عہدہ، اور جس نے کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھایا تو معاہدہ ختم. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب شان تھی، اس شان کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے. اب تو یہ ساری ریورس گیئر، یہ غالب آنے کا، ہاں یہ مغلوبیت کے دور میں. تو اب تو ہمارا یہ سٹیٹس ہے نا، اب تو ہمارا یہ سٹیٹس ہے کہ کوئی مطلب گورا آ جائے مجلس میں تو میں اٹھ کے اس کو کرسی پیش کر، یہی ہے نا. مطلب ممکن ہے مطلب کوئی امریکن آ جائے اور آپ کے بڑے سے بڑا عہدیدار اس کو اپنی سیٹ چھوڑ کے اس کو نہ دے، ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. آج ہم اس کنڈیشن میں آئیے، ان شروط کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ شروط ہمارے ساتھ لگائی نہیں. یہ پہلی شرط ہے اللہ فاروق مجھے کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں آئے. کس کی؟ اللہ اشتروا من سبایانا شیئا، ہمارے قیدیوں سے کچھ نہیں خریدیں گے. مطلب بچوں سے یا قیدیوں سے، مطلب یہی ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک تو سبایانا کا مراد میرے خیال میں تو بچے ہیں. تو بچوں سے مراد یہی ہے. پھر مزید میں دیکھ بھی لیتا ہوں، ہو سکتا ہے قیدیوں کے لفظ ہے. چلیں دیکھ، ہو سکتا ہے قیدی ہو باہر. اگر تو بچے مراد ہیں تو وہ تو پھر یہی وجہ ہو سکتی ہے. ہاں صبیان. سر یہ جو حضرت عمر فاروق نے جو یہ شرائط پیش کی، کہ یہ لازم و ملزوم ہے اگر کوئی اسلامک حکومت غالب آ جائے وہ یہی شرط رکھے، یا اس میں کوئی نرم گوشہ وغیرہ بھی؟ نہیں، لازم و ملزوم تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے لازم و ملزوم تو نہیں ہے.
ہم تو ایک بات کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ بہرحال حقوق برابر نہیں ہوں گے, وہ برابر ہو بھی نہیں سکتے, مطلب عملاً نہیں ہو سکتے. وہ کسی کی بھی حکومت, کافر کی بھی حکومت آ جائے تو مومن کو وہ برابر کے حقوق نہیں عبادت گاہوں کی وجہ سے بھی نہیں برابر ہو سکتے اسی میں. اب آپ خود دیکھ لینا, ہم جتنی مرضی جو ہے وہ, اب جو آپ کے کرسچینز ہیں ان کو کیا شکایت ہے کہ عملاً ہمارے لیے کیسی جابس ہیں پاکستان میں؟ نہیں, جو جاب وہ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے مسلمان نہیں نہ کرتا, وہ صدر نہیں بن سکتے, وزیر اعظم نہیں بن سکتے. نہیں, اس کے علاوہ مطلب یہ سارے جو آپ کے مطلب صفائی کرنے والے ہیں, جو سویپر ہیں, جو گٹر صاف کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, عملاً ایسا ہی ہوتا ہے. جو قوم غالب ہوتی ہے وہ, اب آپ جتنا مرضی ماڈریٹ نیریٹو بنا لیں, یہی کام ہمارے مسلمان وہاں جا کے کر رہے ہیں. ڈش واشر ہے, ٹھیک ہے, ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں, ان کے یہاں کر رہے ہیں بس. فائدہ بھی تو ہے نا, اگر ہم ان کے حقوق بھی اپنے جیسے رکھتے ہیں تو پھر وہ تو کبھی بھی جو امیر ہے وہ تو کبھی بھی انسان کی طرف آئے گا ہی نہیں. مثلاً اس سے اس کے ایک یہ موٹیویشن بھی ہوگی نا, اگر ہم مسلمان ہوتے تو میرے حقوق برابر ہوتے. یہی بات ہے, مقصد تو یہی, آبجیکٹو تو یہی. چلیں جی 121 پیج نمبر. اسلامک معاشرے میں اکنامک ڈفرینس پھر بھی رہیں گے جی, یعنی جو معاشی ڈفرینس آتے ہیں, ہاں وہ بھی رہیں گے, ڈفرینسیشن تو رہے گی. کچھ طبقات امیر ہوں گے, مسلمان غریب ہوں گے, صحیح. وقفہ میرے خیال میں ٹائم ہو گیا وقفے کا, چلیں 3:40 پہ, ٹھیک ہے. دین فطرت میں اسلام ظاہر, ایمان باطن اور احسان دونوں کی تکمیل کا نام ہے. مطلب اپنے ظاہر کو بھی آپ کمپلیٹ کر لیں, ایکسیلنٹ بنا لیں, اپنے باطن کو بھی, اپنے اندر کو بھی آپ کمپلیٹ کر لیں, ایکسیلنٹ بنا لیں, تو یہی احسان ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت کا اقرار ضروری ہے, جبکہ کفر اکبر یا شرک اکبر کے ارتکاب سے ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اس بندہ خارج نہیں ہو سکتا, تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو وہ پھر دوسری طرف وہ ہیں جن کا دائرہ ہی اتنا چھوٹا ہے کہ سب کوئی باہر نکال, صرف اکیلا ہی دائرے میں کھڑا ہے. وہ نہیں, آگے آ رہی ہیں باتیں کچھ. تو یہ 1 نمبر پہ حاشیہ ہے, وہ ابن انشاء نے اس پہ بڑا اچھا مزاحیہ انداز میں لکھا ہے نا کہ ہمارے ہاں دائرے کی بہت ساری قسمیں, اس میں ایک اسلام کا دائرہ بھی ہے, بس اس میں داخل کم کیا جاتا ہے, نکالا زیادہ جاتا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض, ٹھیک ہے, ایمان کے ساتھ بھی لوگ کفر کرتے ہیں. تو اولئک هم الکافرون حقا, تو اللہ نے کہا کہ یہ سچے پکے کافر ہیں. تو بندہ کفر اکبر کر لے, شرک اکبر کر لے, تو مومن ہونے کے بعد بھی کافر ہو جاتا ہے. کسی کلمہ گو کی تکفیر گناہ کبیرہ ہے. تکفیر تو سمجھتے ہیں نا, کسی کو کافر قرار دینا. تو دیکھیں ایکسٹریمزم جو ہے نا, وہی جو ہم نے انتہا پسندی کی بات رکھی ہے, انتہا پسندی فکری بھی ہے. فکری وہی ہے یہ جو تکفیری جنہیں ہم کہتے ہیں, تکفیری لوگ ہیں جو لوگ دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں. اصل میں یہ اپنے فیلیئر کو آن کرنے والی بات ہے کہ آپ دعوت کا اور مکالمے کا دوبارہ بیسیکلی تو یہ غصہ ہے, اپنی ناکامی جو ہے, وہ ناکامی جو ہے وہ انسان کے بہت سارے سائیکولوجیکل مسائل بنا دیتی ہے. تو وہ پھر غصہ کبھی جو ہے وہ اس طرح سے نکلتا ہے کہ انسان دوسروں کو کافر اور منافق اور پتہ نہیں زندیق اور کیا کچھ کہہ کے وہ پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہیں ہی ایسے, ان کو تو سمجھ آنی نہیں تھی. اور عملاً جو ایکسٹریمزم ہے اس کی بات تو ہم نے کر لی ہے. تو کسی کلمہ گو کی تکفیر گناہ کبیرہ ہے. یہ 2 نمبر میں ہے نا, یہ ایک حدیث ہے. ایما رجل قال لاخیہ یا کافر, جس شخص نے اپنے بھائی کو کیا کہا, کافر کہا, فقد با بہا احدہما, تو ایک کافر ہو گیا ان میں سے. ٹھیک ہے, اگر جس کو کہہ رہے وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ سر لیکن آج تک تو یہی ایک فتنہ ہے کہ وہی جو آپ بات کر رہے ہیں, سر بہت چھوٹا کر دیا کہ
اور بہت بڑے بڑے علماء یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ ابتدائی چلے گئے باقاعدہ ان کی کتابیں نکال کر ان کو ختم کر رہے ہیں. نہیں, یہ بہت غلط ایٹیچیوڈ ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اس سے دین پھیلتا نہیں ہے بلکہ دین کا نقصان ہوتا ہے. اس میں بھی ایکشن اور ریئیکشن والی بات ہے. اگر واقعی ان کتب میں کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو ختم کر دینا چاہیے. وہ رکھا بھی ہوا ہے تاکہ وہ ایکشن ہو جیسے ریئیکشن ہو, یہ بیلنس ہونی چاہیے. بس وہ لڑائی میں نفسیات ایسی بن جاتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی کتابوں کی اصلاح کر لی تو وہ پھر, لیکن پھر بھی اب اس کی وجہ سے اب آپ کفر کا فتویٰ تو نہ لگائیں بس. اور معین کی تکفیر سمجھ رہے ہیں, مطلب کسی ایک شخص کی تکفیر کی بات ہم کر رہے ہیں, اسپیسیفک شخص ہو یا گروہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی پوری جماعت کی تکفیر آپ کر دیں. اور معین کی تکفیر اس وقت جائز ہوگی جبکہ کبار اور عادل اہل علم کی جماعت کا اس پر اتفاق ہو جائے. ہاں, جیسے قادیانی ہیں, اب تمام علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ وہ کافر ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تکفیر ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر 2-4 لوگوں نے اٹھ کے کسی کو کافر قرار دے دیا تو اس بنیاد پہ کسی کو کافر کہنا بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے, اور نہ ہی اس عالم دین کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے جو اس طرح سے جو ہے وہ کافر قرار دے رہا ہے. کیا ایسا پیرامیٹر چیک کیا جائے کہ یہ شرک اکبر اور یہ کفر اکبر ہے؟ یہ علماء کا کام ہے, آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے. یہ تو ایک عالم دین ہی دیکھے گا نا, ٹھیک ہے. علماء میں بھی یہ بات ہے, کبار علماء, کبار اور عادل اہل علم, ان کی جماعت کا اس پر اتفاق ہو. یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی کو حق نہیں کرو, کسی کو کافر کرو. نہیں, یہ غلط ہے, بالکل غلط بات, یہ بات غلط ہے, یہ نیریٹو ٹھیک نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں جو فساد ہے کہ ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دے گا, اور وہ ہوا بھی ہے ہمارے ہاں, ٹھیک. آپ مطلب میں نے ایک دفعہ تو وہ کوٹیشن اکٹھی کی تھی, خیر فیس بک پہ شیئر کر دیں, فتاویٰ جو ہے وہ رضویہ سے, احمد رضا کی, تو کوئی گروہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے کافر نہ کہا ہو. اور بدترین کافر یہود و نصارہ سے بڑے کافر, وہابی, دیوبندی, سارے مطلب جو بھی. تو ایکسٹریمسٹ صرف یہ نہیں ہے, مطلب آپ سنا یہ صرف جہادی ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ بھی بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. ایکسٹریمسٹ ہر جگہ ہی موجود ہے, ہر جگہ موجود تو یہ بات ہے, ایکسٹریمزم ہر جگہ پہ موجود ہے. تو وہ بہرحال اس کا حل یہی ہے کہ اگر مسلم امہ کا اتفاق ہو جائے کسی گروہ کے بارے میں, جیسے قادیانیوں کے بارے میں اتفاق ہو گیا, تو وہ کافر ہیں, اس کے علاوہ نہیں تکفیر. شخص معین ہے, اس نے کوئی صراحت اور کفر کا ارتکاب کیا ہے, کیونکہ عام بندہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اس طرح کے باہر اہل علم وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل جو ہے وہ کفر والا ہے. نہیں, ایک بات یہ کہنا کہ کفری عمل ہے, یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. کسی کے کفر کو کفر کہنا, کسی کے شرک کو شرک کہنا, یہ تو الاؤڈ ہے. ہاں, ایک ہے کسی کو کافر, نہیں وہ غلط ہے, وہ ٹھیک. ہاں, فائل کا, ہم کہہ رہے ہیں احتیاط اس میں ہے, کافر اور مشرک کہنے میں احتیاط ہے. باقی اگر کوئی شرک کر رہا ہے آپ کے سامنے, قبر کو سجدہ کر رہا ہے, تو اسے کہیں کہ شرک کر رہے ہو, کفر کر رہے ہو. بس کہ ایک آدمی ہے وہ صراحت میں کہتا ہے کہ میں کسی اور کو نبی مانتا ہوں, اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے اس چیز کو, پھر وہ کہہ رہا ہے. آپ کسی مفتی سے کوئی فتویٰ مانگے گا تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ اس کا یہ کہنا کہ فلاں ایک اور جو ہے نبی بھی ہے, تو یہ کفر کا کلمہ ہے اور یہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کہے گا, بالکل اسی طرح سے کہے گا. اس پہ تمام حجت بھی تو آپ نے پوری پہلے کرو کہ اس کو سنبھال دو, اس پہ ایسے ہی نہیں کہ ایک دم ڈائریکٹ بولے تم نے قبر پہ سجدہ کیا تم کافر ہو گئے. پہلے اس کو حجت, تمام حجت جو بھی قرآن اور حدیث پہ دلائل وغیرہ دے کے تب اس کے اوپر نا یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے نا, علماء کرام کہ بھئی ہاں ابھی آپ ہم نے اپنے سے تمام حجت پوری کر چکے. جس طرح قادیانیوں کے بارے میں بھی یہ ہوا کہ جو بھی ان کو سمجھنا سمجھا دیا, پھر پارلیمنٹ وغیرہ میں یہ مسئلہ کیا, اس کے بعد اور یہ چیزیں بن گئی. دیکھیں, اب اس میں ہم نے دو باتیں کی ہیں. ایک بات ہم نے یہ کی ہے کہ کسی کے کفر کو کفر کہنا, یہ تو کہنا چاہیے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے. کسی کے شرک کو شرک کہنا, یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے. ایک ہے کسی کو کافر اور مشرک کہنا, اس میں دو انداز ہیں.
ایک انداز ہے عمومی انداز جو قرآن کا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو بھی، وہ کافر ہے. قرآن نے کہا ہے، آپ یہی اسٹیٹمنٹ بیان کر دیں. جو آپ کہیں کہ جی قرآن مجید، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید انکمپلیٹ ہے، اس کے 40 پارے تھے، 10 پارے جو ہے وہ بکری کھا گئی ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک عمومی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کسی متعین کسی اسپیسیفک پرسن کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک، ہم وہ معین کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی متعین چیز پہ تکفیر کر سکتے ہیں، لیکن معین کی تکفیر میں احتیاط کریں، معین شخص کی تکفیر میں احتیاط کریں. یعنی وہ جو اسٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مفتی صاحب یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جو شخص، وہ کافر ہے. بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ ہے. قرآن کا بھی یہی انداز ہے. ٹھیک، لیکن یہ کہ جب معین کی بات آتی ہے تو اس میں تھوڑی احتیاط کر لیں کہ یہ زید بکر، اس میں احتیاط کر لیں. اللہ جیسے فتویٰ بھی یہ جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں، اسپیسیفک نہیں دیتے کہ یہ شخص کہ جس نے ایسا کیا ہے وہ اسلام، اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اسٹیٹمنٹ دیں گے. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ سائل اور جو مستفتی ہے، اب پتہ نہیں اس نے اس کی بات کو کیسے سمجھا یا کیسے پہنچایا، یا اس نے اس سے اپنا کوئی غصہ نکالنا چاہا، تو متعین فتویٰ دیتے بھی نہیں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. شرک تو ایک عقیدہ ہے نا، تو عقیدے میں انٹینشن کا انوالو ہونا ضروری ہے. اگر کسی کی انٹینشن نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو محض عمل کی بیس پر تو ہم شرک تو کہیں گے، شرک عملی کی شرک دیں گے، لیکن اس کے اس کا تو نہیں پتہ اس کا دعوت نہیں، وہ آگے بات آ رہی ہے کچھ. کفر دون کفر گناہ کبیرہ ہے، نہ کہ خارج عن الملہ. کفر دون کفر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کفر ہے اور کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کفر ہے بھی اور کفر نہیں بھی. دون کہتے ہیں نہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے لیکن خارج عن الملہ نہیں ہے، یعنی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا. یعنی کفر دو قسم کا ہے. ٹھیک ہے، جو حدیث میں تقسیم آئی ہے کفر کی یا شرک کی، وہ دو قسم کی ہے. ایک ہے کفر یعنی سیدھا سادہ کفر، اور ایک ہے کفر دون کفر. کفر سے ایک شخص جو ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. کفر دون کفر سے دین سے خارج نہیں ہوتا. یعنی کفر سے یہ چھوٹا کفر ہے، دون چھوٹے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو کفر دون کفر ہیں، کفر نہیں ہے. یعنی کفر سے چھوٹا کفر ہے، وہ کفر جس سے انسان خارج سے نکل جاتا ہے. یہ نیچے بہت ساری مثالیں ہیں. ایک تو اس میں ہے، یہ 1 نمبر حاشیے میں آپ دیکھیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو اس کی شرح میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ قول مروی ہے، وَلَيْسَ كُفْرًا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، کہ یہ کفر تو ہے لیکن یہ اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں اور رسولوں کا کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آگے چل کے کیا کہا، اِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، یہ وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے نکال دے. کفر دون کفر، یہ اس کفر سے چھوٹا کفر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یہ اس کفر سے چھوٹا کفر ہے جو ملت سے نکال دیتا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. اس کی اور مثالیں دیکھنی ہوں تو یہ آگے بہت ساری مثالیں ہیں، پیج 125 پہ یہ 1 نمبر حاشیہ ہے. یہاں یہ آیات کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی حدیث ہے، حدیث کا ٹیکسٹ آخر میں ہے، نیچے سے یہ 3rd لاسٹ لائن ہے، لا ترجیعوا بعدی کفار. اللہ کے وسلم نے کیا کہا، میرے بعد کافر نہ بن جانا. کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردن اڑانے میں. یعنی جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردن اڑاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے وسلم نے کافر کا لفظ استعمال کیا. لیکن یہ وہ کافر نہیں ہے جو ملت سے نکل گیا. اسی طرح آگے چل کے کہا کہ دوسری حدیث ہے اگلے پیج پہ 126 پہ، من اتا حائزن او امراتن فی دبرہا او کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس آیا، فقط کافارا، کاہن کہتے تھے فارچون ٹیلر، مستقبل کا حال بتانے والے،
یا جس نے کسی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ناپاکی کی حالت میں تعلق قائم کیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا اس کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یعنی قرآن کا کفر کیا. اب یہ کافر نہیں ہو جاتا یہ عمل کرنے سے، یہ کفر دون کفر ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہا العہد، اگلی جو روایت ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ اصل معاہدہ نماز کا ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اب تارک صلاۃ کافر ہے کہ نہیں؟ ویسے سعودی علماء تو اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کافر ہے، وہ بلکہ وہ تو ان کے بڑے بڑے شیوخ یہ کہتے ہیں نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہے، شوہر کے لیے جائز نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ عام ہمارے ہاں علماء کا یہ موقف نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کا یہ موقف ہے کہ تارک صلاۃ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. باقی امام مالک اور امام شافعی نے کہا کافر نہیں ہوتا، لیکن گناہ اتنا بڑا ہے کہ قتل کر دو اس کو، حداً قتل کر دو. سب سے نرم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے بات کی ہے کہ بس جیل میں ڈال دو، قید کر دو یہاں تک کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. سب کو جمع بھی کرنا جی آج کل تو امام ابو حنیفہ کے قول پر بھی عمل جائز ممکن نہیں ہے. ہم ویسی بات کر رہے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا جب یہ بات بھی ہو سکتی. سب سے نرم ترین دیکھنے کتنی سخت ڈالیں گے تو سب سے نرم رائے کتنی سخت ہاں کتنی. تو مطلب سوسائٹی کتنی گر چکی ہے، ہم دینی اعتبار سے کتنے نیچے چلے گئے ہیں، یہ بات سوچنے کی. سر اس میں یہ رائے میں نے سنی تھی کہ اگر جو کفر کے ساتھ الف لام یعنی الکفر آئے تو اس سے بندہ ملت سے خارج ہوتا ہے. کیا ابھی ہم کفر پہ بحث چل رہی ہے، ابھی مزید آگے آ رہی ہے انشاءاللہ سے. سر ایک سوال ہے سر، کیا یہ بات درست ہے کہ تمہر کسی کافر مقدر سے بات ہے کیونکہ وہ کافر ہے؟ ایک شیخ میں نے بات سنی تھی، وہ کہتے ہیں تمہر تو کافر مقدر کراتے رہتے ہیں. جادوگر کی حد تو یہی بیان ہوئی ہے نا، حد الساحر القتل. جادوگر کی جو حد ہے وہ قتل ہی ہے، کیونکہ جادو سے جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. چلیں جی ابھی وقفے کا ٹائم ہے، پھر